بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 پڑھی گئی ہے. آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. یعنی حق اور انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو. اگرچہ تمہارا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا قرابت داروں کا، اقرار کرنے میں یا گواہی دینے میں. اگر مشہود علیہ یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ مالدار ہے یا محتاج ہے، غریب ہے، تو اس کی پرواہ مت کرو. فاللہ اولا بہما، مالدار یا غریب کی پرواہ خیرخواہی کے جذبے سے کرتا ہے. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیرخواہ ہے. سو تم خواہش کی پیروی مت کرو انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں. اگر تم ملوگے زبان، لوا یلوی، زبان کو مروڑنا، ٹویسٹ کرنا، گول مول بات کہنا کہ بیچارہ جج اور قاضی فیصلہ نہیں کر پاتا، یا اعراض کرو، روگردانی کرو، شہادت کی ادائیگی سے منہ موڑو، تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے واقف ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص اپنا مقدمہ لے کر آئے. ان میں سے ایک غنی تھا، دوسرا فقیر تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان فقیر کی طرف ہوا۔ آپ کے خیال مبارک میں، آپ کے خیال شریف میں یہ آیا کہ فقیر، محتاج، غریب، غنی پر اور مالدار پر کیا ظلم کرے گا؟ اس لیے آپ کا رجحان فقیر کی طرف گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ انصاف پر قائم رہنے والے بنو، یعنی جب فیصلے کا وقت آئے یا شہادت کا وقت آئے، گواہی دینے کا وقت آئے، تو اس وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچنا چاہیے تاکہ اس سے بے مروتی نہ ہو، یا یہ کہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم گواہی دینے میں کسی کی امیری، غریبی یا نفع نقصان کو نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو یہ حکم آ گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اور کتاب نازل کرنے کا مقصد دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، کیونکہ جب عدل اور انصاف ہوگا تو دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا، اور جب عدل اور انصاف نہ ہوگا تو دنیا کے اندر امن امان قائم نہ ہوگا۔ تو لے دے کر یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈپیوٹی، اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا، اور آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نازل فرمایا، بھیجا، اور ساتھ ہی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ تو بعثت انبیاء اور انزال کتب، ان کا مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہوا، اور یہ مضمون سورہ حدید کی آیت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید کے اندر، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں لے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ یہاں ناس کا لفظ ہے اور وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، اور یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا، الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ یہاں ہے، اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہے۔ تو یہ تین آیتوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں رعب ہے، دبدبا ہے، سخت جنگ ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں۔ تو گویا اس میں اشارہ کر دیا کہ اگر عدل و انصاف کے قائم کرنے میں شریروں کی شرارت رکاوٹ بنتی ہے، ریشہ دوانیاں کرنے والوں کی ریشہ دوانیاں رکاوٹ بنتی ہیں، اور جو بدطینت لوگ ہیں
ان کی بدطینتی رکاوٹ بنتی ہے تو کہا کہ ان کی شرارت، ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی بدطینتی اس کو دور کرو زنجیروں کے ذریعہ، لوہے کے ذریعہ، مطلب جو بھی ہتھیار علماء، واعظین، مقررین یہ تو باتوں سے عدل و انصاف قائم کرنے کی باتیں کہیں گے، یعنی زبان سے باتیں کریں گے، لیکن عوام میں کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے شریر ہوتے ہیں، وہ باتوں سے مانتے نہیں، لاتوں کے دیوتا باتوں سے نہیں مانتے، مشہور مثل ہے۔ تو جو لاتوں کے دیوتا ہے ان کے لیے انزلنا الحدید، ان پر رعب قائم کرو ہتھیاروں کے ذریعے، اور انصاف اور عدل قائم کرنے پر ان کو مجبور کرو۔ تو یہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ تو اس آیت میں بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو ارسال فرمایا تاکہ وہ عدل و انصاف قائم کریں، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان عدل و انصاف قائم کرنے کا مکلف ہے۔ عوام یوں سمجھتی ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنا حکومت کا فریضہ ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنا یہ عوام کا فریضہ ہے۔ نہیں، دونوں کا فریضہ ہے۔ جو حکام ہیں اور عمال ہیں اور امراء ہیں، اصحاب اقتدار ہیں، وہ قانون کی تنفیذ میں عدل و انصاف سے کام لیں، اور جو عوام ہے، پبلک ہے، رعایا ہے، وہ اس قانون پر عمل کرنے میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو طرفین سے مطالبہ ہے، دونوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوام بھی عدل و انصاف پر قائم رہے، اور عمال اور حکام اور اصحاب اقتدار یہ بھی انصاف پر قائم رہیں۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر انصاف اور عدل قائم کرنے کا جو مضمون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، تو عدل و انصاف قائم کرنے میں کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ان دونوں آیاتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک رکاوٹ کو یہاں بیان کیا ہے، دوسری رکاوٹ کو وہاں بیان کیا ہے۔ کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ابا ہے، میری اولاد ہے، میرے قرابت دار ہیں، میرے متعلقین ہیں، یا میری اپنی خود کی ذات ہے، میں اپنے خلاف کیسے گواہی دوں؟ دوسرے الفاظ میں اپنے خلاف کیسے اقرار کروں، یا اپنے ماں باپ کے خلاف کیسے اقرار کروں حالانکہ وہ ناحق پر ہے؟ تو پہلی رکاوٹ تعلق، محبت، قرابت داری، اس کا بیان سورہ نساء میں کیا گیا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ اقرار اپنی ذات کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو، پھر بھی تمہیں انصاف قائم کرنا چاہیے، شہادت اور گواہی دینی چاہیے، اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنا نقصان ہو، اقرار کرنا چاہیے۔ اچھا، ان یکن غنیا و فقیرا، خیال یہ آتا ہے کہ میں اگر اس کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تم سوچنے والے کون ہوتے ہو؟ تم اس کے خیر اندیش کہاں سے ہو گئے اور خیر خواہ کہاں سے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، وہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو پہلی رکاوٹ محبت اور تعلق اور قرابت داری ہوتی ہے، اور دوسری رکاوٹ کیا ہوتی ہے عدل انصاف قائم کرنے میں یا حق کی گواہی دینے میں؟ عداوت، دشمنی، نفرت، بغض ہے حق پر،
لیکن اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا نقصان ہو، کیوں؟ اس سے عداوت ہے، اس سے دشمنی ہے، تو اپنی عداوت، اپنی دشمنی اس کی بڑا اس طرح نکال رہا ہے۔ تو وہ دوسری رکاوٹ اس کو بیان کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قوم کی دشمنی، قوم کا بغض، قوم کی نفرت، کسی سے تمہیں عداوت ہے، کسی سے تمہیں نفرت ہے، تو یہ نفرت تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یعنی العدل ہوا اقرب للتقوی، انصاف اور عدل قائم کرنا یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے یہ لوگ ہوں گے جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں روایت آتی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون من السابقون الی ظل اللہ یوم القیامہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون ہوں گے کل قیامت کے دن؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ، جب حق دیا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں بلا چنو چرا۔ وَإِذَا سُئِلُوهُ، اور جب حق ان سے مانگا جاتا ہے تو بدلوہ، تو وہ حق کو خرچ کرتے ہیں، یعنی حق بات کہہ دیتے ہیں۔ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور لوگوں کے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں ایسا ہی جیسا اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے میں، گواہی دینے میں، عدل و انصاف قائم کرنے میں بغض، عداوت، نفرت یہ معنی اور رکاوٹ نہیں بنتی، یا محبت، تعلق اور قرابت داری یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہش نفس کی پیروی مت کرو۔ ہوا، ہوی یہوا، چاہنا، ڈیزائر کرنا، اور ہوا یہوی، گر جانا۔ باپ بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور بما لا تہوى انفسکم استکبرتم، یہ ہوی یہوا سے ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی مت کرو انصاف کرنے میں۔ اب تعدلو عدل سے بھی ہے اور عدول سے بھی ہے۔ جب عدل ہوگا تو کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں۔ عدل یا عدلو، جیسے باپ بدلنے سے معنی بدلتا ہے، مصدر بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ عدل یا عدلو، عدلن کا معنی عدل کرنا، انصاف قائم کرنا، اور عدل یا عدلو عدولن کا معنی ہے مال یمیلو، ان یعنی مائل ہو جانا، حق سے ہٹ جانا، انصاف سے ہٹ جانا، عدل سے ہٹ جانا، کجربی اختیار کرنا۔ تو فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، عدل سے ہو تو سیدھا ترجمہ کر دیں گے کہ تم خواہش کی پیروی مت کرو انصاف کرنے میں، اور اگر عدل سے ہو تم خواہش نفس کی پیروی مت کرو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اگر خواہش نفس کی پیروی کرو گے تو حق سے ہٹ جاؤ گے، عدل کر لو گے، ایسا مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان مروڑو، زبان ملو، لبائی الوی، گول مول بات کرو، قاضی کو اور جج کو تکلیف ہوتی ہے فیصلہ کرنے میں، او توریدو، یا سیرے سے ادائے شہادت ہی نہ کرو، اعراض کرو یا چھپاؤ، ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه، سورہ بقرہ میں یہ مضمون گزرا کہ تم شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو اس کو چھپاتا ہے تو اس کا قلب گنہگار ہے۔ تو ولا تسأموا ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور شہداء انکار نہ کریں جب کہ ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے۔
کسی کا حق ثابت کرنے کے لیے گواہی دینے کی ضرورت ہے تو ضرور گواہی دی جائے تاکہ اس کا حق ثابت ہو. فَإِنَّ اللَّهَ اگر اعراض کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. مطلب یہ کہ کس نے گواہی دی تاکہ انصاف قائم ہو اور کس نے گواہی سے اعراض کیا تو گواہی دینے والے ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اس کو اس کی بہترین جزا ملے گی. اور جس نے اعراض کیا گواہی کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ.